الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ دعوت کا کام، تعلیم و تربیت اور تبلیغ، یہ ساری ذمہ داریاں، اس کے تعلق سے جو دلیلیں ہیں ان میں اللہ کا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور کسی چیز کا حکم ہونا اس کو لازم کرتا ہے۔ اس اعتبار سے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری، تعلیم و تربیت کی ذمہ داری لازم ہے، لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ چیز فرض کفایہ ہے، فریضہ تو ہے لیکن فرض کفایہ ہے۔ اگر صلاحیت والے، علم والے لوگ اس ذمہ داری کو نبھائیں اور امت کی ضرورت پوری ہو جائے تو یہ فریضہ باقی لوگوں سے ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی علاقے میں ایسا ہو کہ اتنے لوگ نہ ہوں جو اس ذمہ داری کو نبھا پائیں اور اس کی وجہ سے خلل پیدا ہوتا ہو اور لوگوں کا نقصان ہوتا ہو، لوگ گمراہ ہو رہے ہوں، لوگ دین کے معاملے میں لا علمی کا شکار ہو رہے ہوں، تو ایسی صورت میں پھر ہر اس آدمی پر اپنی استطاعت کے بقدر یہ فرض ہو جاتا ہے جو اس کام کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کوئی بہت زیادہ علم والا ہوگا، اس پر اتنی ذمہ داری ہوگی، کوئی کم علم والا ہے لیکن کچھ نہ کچھ جانتا ہے، اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی۔ تو یہ پوری بات کا ہماری خلاصہ ہے، اور کچھ دلائل مزید ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن اس پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری فریضہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر ذمہ داری کچھ لوگوں سے پوری ہوتی تو ٹھیک، ورنہ ہر ایک پر اپنی استطاعت کے مطابق یہ فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ اصلاً یہ سب پر فرض ہے، پوری امت اس کی مکلف ہے۔ پہلی چیز ہم نے دیکھی دعوت کے تعلق سے، اور اس میں کئی باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ مزید یہ کہ جو دوسرے پہلو دعوت کے ہیں، انذار، اس کے بھی آپ دلائل دیکھیں، ان سب میں حکم ملتا ہے جسے اللہ نے فرمایا، اور اس کو ہم سرسری دیکھیں کیونکہ اصل مسئلہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر میں لپٹنے والے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ لوگوں کو خبردار کر دیں آخرت کے مسئلے سے، جہنم کے معاملے سے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے فانذر جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے، اور حکم کا پورا کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ سورہ المدثر آیت نمبر 1-2، یا اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ توبہ آیت نمبر 122، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، ایمان والوں کے لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ہر جماعت میں سے، ہر علاقے کے لوگوں میں سے کچھ لوگ نکلیں تاکہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور پھر وہ اپنی قوم کو واپس لوٹنے پر خبردار کریں تاکہ وہ بھی بچنے والوں میں سے ہو جائیں، احتیاط کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ بڑی جامع آیت ہے، اور کئی صورتیں علماء نے اس میں ذکر کی ہیں کہ کون جا رہے ہیں اور کن کو ڈرایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر کی 2 صورتیں تھیں، اور تیسری ایک صورت اور ہم ذکر کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سفر میں جاتے تھے تو یہاں بتایا گیا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان آپ کے ساتھ نکل جائیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ کچھ مسلمان اپنی اپنی بستی سے نکلیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں، پھر آپ کی صحبت میں رہ کے دین کی باتیں سیکھیں، پھر واپس لوٹیں تو اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنی بستی کے لوگوں کو وہ خبردار کریں، وہ چیزیں سکھائیں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچیں۔ ایک صورت یہ ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی میں ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو آپ نے بھیجا جنگ میں، کسی سفر میں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں،
کچھ لوگ جانے چاہیے، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکے رہیں۔ تو جانے والے چلے گئے، لیکن ان کے سامنے بہت ساری باتیں نہیں آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا وحی نازل ہوئی، آپ نے کیا سمجھایا، آپ نے کیا کیا، نئے احکام۔ تو جو لوگ چلے گئے ان کو معلوم نہیں ہوگا، جو لوگ رکے رہے ان کو معلوم ہوگا۔ جب وہ لوگ لوٹیں گے تو جو لوگ مقیم ہیں، وہ لوگ جو سیکھ چکے ہیں، آنے والوں کو بتائیں گے۔ تیسری صورت، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپنی بستی سے نکل کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کے سب چلے جائیں۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہر بستی سے کچھ لوگ نکلیں اور مدینہ آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں اور دین سیکھیں، واپس اپنی قوم میں جائیں، انہیں خبردار کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تین صورتیں اس آیت میں، تینوں فٹ ہوتا ہے، تینوں چیز۔ قرآن کی جامعیت ہے یہ، کہ اس میں جو بات آتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کئی صورتیں اس میں فٹ ہو جاتی ہیں، اور یہ ساری صورتیں اس زمانے میں ہوتی تھیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ سب کے لیے تو گنجائش نہیں ہے، ممکن نہیں کہ سب کے سب نکل جائیں، چاہے وہ جنگ کے لیے ہو، چاہے علم کے حصول کے لیے ہو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں یا آپ مدینہ میں اور وہ چلے جائیں۔ تو کیوں نہ ایسا ہو، یہاں پر دو طبقے بانٹے گئے، ایک وہ جو جائیں اور ایک وہ جو دین سیکھیں، ایک وہ جو جنگ کے لیے جائیں، ایک وہ جو دین کا علم حاصل کریں۔ کہا کہ جو لوگ محروم رہے اس علم سے، ان کے لوٹنے کے بعد یا سیکھنے والے لوٹنے کے بعد جن کو نہیں معلوم وہ ان کو سمجھائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے، یہ بھی امر کے صیغے میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے۔ تو یہاں پر امر ہے کہ کچھ لوگ یعنی دین کے سیکھنے کے لیے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ اپنی قوم کو لوٹنے کے بعد میں خبردار کریں۔ تو لِيُنذِرُوا جو ہے یہ امر ہے، معلوم ہوا کہ لوگوں کو خبردار کرنا آخرت کے عذاب سے، دنیا میں اللہ کی پکڑ سے، گناہوں کے وبال سے، یہ لازم ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے۔ نمبر 3، تذکیر کے بارے میں آپ دیکھیے، اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، تو اے نبی آپ لوگوں کو تذکیر کیجئے، لوگوں کو یاد دلائیے، یاد دہانی کیجئے۔ آپ لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہو، لوگوں کو یاد دہانی کرنے والے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فذکر میں حکم دیا، آپ یاد دہانی کیجئے، نصیحت کیجئے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، لازم ہے۔ یہ سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ اسی طرح سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں دیکھیں، اللہ نے فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے نبی آپ عفو کے اخلاق کو اپنائیے، درگزر کے مزاج کو اپنائیے، وأمر بالعرف اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجیے، واعرض عن الجاہلین اور جاہل جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں ان کو درگزر کیجیے، ان کو نظر انداز کیجیے، ان کے ساتھ الجھیے مت۔ بھلائی کا حکم جب دیں گے، آپ دعوتی خدمات انجام دیں گے تو کیا ہوگا، لوگوں سے تکلیف پہنچے گی اور وہ لوگ آپ کو ستائیں گے۔ تو کیا کہا کہ آپ بھلائی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے، الجھیے مت ان کے ساتھ۔ آپ ان کے ساتھ الجھ گئے، آپ کا کام چھوٹ جائے گا، اور اس کے ساتھ الجھنے کی وجہ سے آپ بھی غلطیاں کر سکتے ہو۔ دائی کے بارے میں اللہ نے بتائی ہے کہ انسان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ اخلاق والے تھے، لیکن آپ کی طبعیت میں ہر دائی کو نصیحت ہے کہ اگر تو اس کے ساتھ الجھ گیا تو غلطیاں کرے گا، دعوتی اعتبار سے تیری دعوت الجھ کر رہ جائے گی اس کے ساتھ میں، اور اصل کام چھوٹ جائے گا تجھ سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ العفو وأمر بالعرف، تو وأمر بالعرف میں حکم ہے، بھلائی کا حکم دیجیے۔ تو یہاں پر حکم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے بھلائی کا حکم دینا لازم ہے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کے لیے اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنا کیا ہے، لازم ہے۔ گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی نماز پر جمے رہیں، یعنی خود بھی عمل کرتے ہوئے
گھر والوں کو بھی اللہ کی عبادت کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، اس سے پہلے جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے کفر کرنے والوں پر اور داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، عیسیٰ ابن مریم کی زبانی۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی حدوں کو پار کر جاتے تھے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، وہ جو برائیاں لوگ کرتے تھے اس سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیسا برا کام ہے جو کرتے تھے۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 اور 79 ہے۔ اس میں آپ دیکھیں اللہ نے لعنت کی اس پر کہ وہ برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز پر لعنت ہو وہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی برائیوں سے نہ روکنا یہ جائز نہیں۔ تو کوئی لازم چیز ہے اس کے ترک کرنے پر ہی لعنت ہوگی، ورنہ نہیں۔ اگر لازم نہیں ہوتا تو لعنت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور لعنت اللہ کی طرف سے یعنی کسی چیز کی حرمت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہر حرام پر لعنت نہیں ہوگی، لیکن جس چیز پر لعنت ہو وہ اپنے آپ حرام ہوتا ہے، کیونکہ اتنا سخت ہے کہ لعنت ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ کس چیز سے لعنت ہو رہی ہے؟ برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ معلوم ہے کہ یہ لازم چیز ہے، اس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوئے، لعنت کے حقدار بنے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں قیس ابن ابی حازم کہتے ہیں قام ابو بکر فحمد اللہ واثنى علیہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی یعنی خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ ثم قال یا ایھا الناس انکم تقرؤون هذه الآیہ، اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم یہ آیت پڑھتے ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر اپنی ہی ذمہ داری ہے، لا یضرکم من اذا اہتدیتم، دوسرے کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ کہتے ہیں اب اس سے کیا غلط فہمی پیدا ہوتی ہے؟ بھائی دوسرا گمراہ ہو رہا ہے اس کا نقصان ہے، ہم ہدایت پر ہیں، ہم اپنی فکر کریں بس، دوسرے کی گمراہی اس کا اپنا گناہ ہے، اس کا وبال اس پر آئے گا۔ بظاہر اس آیت سے ایسا لگتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کی بنا پر ہم دوسروں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑ سکتے کہ دوسرے کی گمراہی سے تم کو کیا نقصان اگر تم ہدایت پر ہو، اور علیکم انفسکم تم اپنا ہی خیال رکھو، بظاہر ایسا لگتا ہے لیکن یہ بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، جبکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ، جب لوگ کسی برائی کو ہوتا دیکھیں اور اس برائی کو تبدیل نہ کریں، اس کو روکے نہیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عمومی عذاب نازل کرتے ہیں۔ ان یعمہم، یعمہم اچھے برے سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، گناہ کرنے والے اور نہیں کرنے والے سب کے سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے اللہ کی سزا کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ برائی سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور اسی طرح سے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4005، حدیث صحیح ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ لوگ گمراہ ہوں تو ان کا نقصان ہے، ہم کیوں ان کو روکیں، ہم اپنی فکر کریں گے، ہم صحیح چل رہے ہیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں، سماج میں دوسرے لوگ چاہے جو کچھ کریں اس کا عذاب ان پر آئے گا، ہم پر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی لوگوں کو برائیوں سے روک رہا ہے اور لوگ نہیں رک رہے ہیں، جب عذاب آئے گا تو اللہ اس کو بچا لے گا، ان پر عذاب آئے گا۔ لیکن اگر یہ بے فکر پڑا ہوا ہے، اپنی طرف سے نیکیاں کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، لیکن لوگوں کو برائیوں سے روکتا نہیں ہے، عذاب جب آئے گا اس کی لپیٹ میں یہ بھی آ جائے گا۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ لازم ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا
फलयुगय्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। जो किसी बुराई को होता देखे वो उसको हाथ से रोके, अगर इसकी ताकत ना हो ज़ुबान से रोके, अगर इसकी भी ताकत ना हो दिल से रोके। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। इमाम मुस्लिम ने किताबुल ईमान में इसको ज़िक्र किया है, हदीस नंबर 49। इस हदीस से मालूम होता है कि बुराई को रोकने के 3 मर्तबे हैं, और बुराई का रोकना इंसान की कैपेसिटी से, इस्तिताअत से जुड़ा हुआ है। अगर बुराई देखता है और उसकी अपनी सल्तनत में ये हो रही है बुराई, जैसे उसके घर के अंदर अगर कोई मुनकर है, म्यूज़िक कोई गिटार ला के रखा बेटे ने और बजा रहा गिटार, तो म्यूज़िक क्या है? हराम है। ये उसके घर में है तो उसको हाथ से रोक सकता है, चाहे तो वो उसके जो मौसीकी के आलात हैं उनको तोड़ सकता है, क्योंकि उसके अपने घर में है, उसकी अपनी टेरिटरी में है। लेकिन पड़ोस में जाके तोड़ सकता है उनके टीवी को? हाँ, क्योंकि वो उसकी सुल्तान में नहीं है। उसको अब क्या वो नहीं कर सकता, तो क्या करेगा आप? अगर इसकी ताकत ना हो तो क्या करें? ज़ुबान से उसको समझाए, रोके, मना करे। लेकिन देखा कि वो भी गुंडा है, समझाने जाएंगे तो क्या करेगा? इसी को समझा देगा दवाखाने में पहुंचा के। तो अगर वो नहीं कर सकता है, अगर उसके बोलने से भी फसाद हो सकता है, नुकसान और ख़तरा उसको है, तो ऐसी सूरत में क्या करेगा? कहाँ बुरा समझेगा? उसको दिल में उसकी मुखालफत करेगा, अपने दिल पर उसका असर नहीं होने देगा। तो ये कहा कि लेकिन ये क्या है? ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है, ये आखिरी मर्तबा है, इस एतबार से कि इसके बाद ख़तरा है ईमान को। इसके बाद क्या है? ईमान के लिए ख़तरा और नुकसान है। तो इस हदीस से भी ये बात मालूम होती है, फलयुगय्यिरहु बियदिहि, उसको चाहिए कि वो रोके उसको हाथ से, और अगर हाथ से नहीं तो ज़ुबान से, और अगर ज़ुबान से भी नहीं तो कम से कम दिल से उसकी मुखालफत करे। तो ये लाजिम है, अगर ये नहीं करता है तो गुनहगार होगा और उसके ईमान को नुकसान होगा। तो ये भी हदीस बताती है कि ये चीज़ लाजिम है। इसी तरह से आप फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिहि लतअमुरुन्न बिलमअरूफ़ वलतनहउन्न अनिल मुनकर औ लयूशिकन्न अल्लाहु अन यबअथ अलैकुम इक़ाबन मिन्हु सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम। तुम ज़रूर, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम्हें लोगों को भलाई का हुक्म देना होगा, बुराइयों से उनको रोकना होगा, वरना करीब है कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से तुम पर अजाब नाजिल करें और फिर तुम अल्लाह ताला से दुआ करो लेकिन तुम्हारी दुआ कबूल न की जाए। यानी 2 बातें यहाँ पर हैं, और तीसरी बात भी मज़ीद है। 2 बातें ये कि अगर तुम लोगों को भलाई का हुक्म नहीं दोगे, बुराई से नहीं रोकोगे, तो नंबर 1 अल्लाह का अजाब आएगा, नंबर 2 दुआ कबूल नहीं होगी। ये सज़ा है, सज़ा मुस्तहब के छोड़ने पर नहीं होती है, सज़ा किस पर होती है? वाजिब के छोड़ने पर। नंबर 3 इसमें ख़ुद ये सीगा मौजूद है, तुमको करना पड़ेगा ऐसा, जिससे मालूम होता है ये क्या है? ऑब्लिगेटरी है, ये लाजिम है। ये ऐसा नहीं कि करो तो अच्छा, नहीं करो तो कोई बात नहीं, बल्कि इसमें हुक्म बता रहा है ये करना ही पड़ेगा। तो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये उम्मत की ज़िम्मेदारी है और ये लाजिम है। पिछली हदीस से मालूम होता है कि ये हर आदमी पर वाजिब है, उसकी इस्तिताअत के मुताबिक। हर आदमी पर वाजिब है उसकी इस्तिताअत के मुताबिक। ये नहीं कह सकते आप ये बादशाह पर है, हाकिम पर है, पुलिस पर है, पुलिस की इतनी भी ताकत नहीं कि बोल सकती, ऐसा होता? उसके पास तो पावर होता है। ये हर आदमी की बात की जा रही है कि अगर वो हाथ से रोक सकता है तो रोके, नहीं तो ज़ुबान से, नहीं तो दिल से। तो ये उमूमी चीज़ है, हर आदमी के लिए बात है कि उसको भलाई का हुक्म देना पड़ेगा और बुराई से रोकना पड़ेगा। इसी तरह से आप देखें तालीम की ज़िम्मेदारी, इल्म को आम करना, ये भी लाजिम है, खुसूसन उस आदमी पर जिसके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान और सुन्नत का गहरा इल्म उसको दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून।
इल्ला अल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 159-160। क्या फरमाया? वो लोग जो छुपा जाते हैं मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, हमने जिन दलीलों को और हिदायत की बातों को नाजिल किया है किताब में, जबकि हमने किताब में इनको वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है, वो लोग उसको छुपा जाते हैं। यानी अल्लाह की तरफ से हक़ बात की दलीलें और अल्लाह की तरफ से आई हुई रहनुमाई को छुपा जाते हैं, जबकि अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर उसको बयान किया है, अल्लाह ने इसको खुले तौर पर समझाया है, फिर भी उसको छुपाते हैं, लोगों को नहीं बताते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या है? उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, इन पर अल्लाह ताला लानत करता है। व यलअनुहुमुल लाइनून, और लानत करने वाले सब उन पर लानत करते हैं, फरिश्ते मखलूक़ात उन पर लानत करती हैं। इल्ला अल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू, हाँ मगर वो लोग जो अपनी इस बुराई से तौबा कर लें और अपने हाल की इस्लाह करें और जिसको छुपाया था उसको बयान करें। तौबा करें, इस्लाह करें, बयान करें। फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, तो यही वो लोग हैं जिनकी तौबा मैं कबूल करता हूँ। व अना तव्वाबुर रहीम, और मैं बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला हूँ। इस आयत में आप देखें, इन दो आयतों में अल्लाह ताला ने किस चीज़ पर लानत की है, किस वजह से लानत की है? किस वजह से लानत की है? इल्म को छुपाने की वजह से। ऐसा इल्म जिसकी लोगों को ज़रूरत हो और उसके न जानने की वजह से उनके दीन में, अक़ीदे में, इबादात में, मामलात में, अखलाक में कोई नुकसान होता हो और जानते हुए आदमी उनके सामने वो इल्म न बताएं, ऐसा इंसान अल्लाह की लानत का हक़दार बन जाता है। बताइए, अब घर वालों के सामने हम क्या बताएं? सोचिए, अक़ीदा, अहकाम, हलाल हराम बताते हम लोग, कितना बताते हैं। अगर वो इल्म उनके लिए उसकी ज़रूरत है और हम छुपा रहे हैं उनसे, ठीक है, सारा दीन उनको नहीं मालूम, कोई बात नहीं, हज उन पर फ़र्ज़ नहीं तो हज का इल्म भी फ़र्ज़ है नहीं, लेकिन जो चीज़ें उनके लिए जानना ज़रूरी हैं, तहारत है, वज़ू है, नमाज है, अक़ीदा है, नहीं मालूम उनको, हम जान रहे हैं और नहीं बता रहे उनको। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ने क्या फरमाया? जो लोग ऐसा करते हैं तो इन पर अल्लाह की लानत और सारे लानत करने वालों की लानत से। लानत छोटी मोटी चीज़ पर होती है, गुनाह पर होती है। मालूम के इल्म का छुपाना क्या है? गुनाह है। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनह। जब अल्लाह ताला ने तुमसे, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़, किससे मीसाक़ ली? किससे अहद लिया, किससे वादा लिया? जिनको अल्लाह ने किताब का इल्म दिया था, बनी इसराइल, अल्लाह ने उनको किताब का इल्म दिया था और अल्लाह ने उनको क्या हुक्म दिया? लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, तुम लोगों के सामने इस इल्म को वाज़े करोगे, वला तक्तुमूना, और तुम इसको बिल्कुल भी नहीं छुपाओगे। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम इसको वाज़े करोगे और छुपाओगे नहीं। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने अहद लिया था कि इल्म को वाज़े करोगे, छुपाओगे नहीं। तो इससे भी मालूम होता है कि इल्म का वाज़े करना, लोगों के सामने बयान करना क्या है? वाजिब है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 187। इसी तरह से आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सुइला अन इल्मिन फ़कतमहु अल्जमहुल्लाहु बिलिजामिन मिन नारिन यौमल क़ियामह। जिस आदमी से इल्म के बारे में, इल्म की बात पूछी जाए और वो उसको छुपा जाए, कोई आदमी इल्म की बात उससे पूछता है जिसको ज़रूरत है, अगर नहीं जानता है तो नुकसान हो सकता है, और वो उस इल्म की बात को क्या करे? छुपा जाए, नहीं बताए, हकदार को नहीं बताए। अल्जमहुल्लाहु बिलिजामिन मिन नारिन यौमल क़ियामह, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उसको आग की लगाम पहनाएगा। बीवी पूछ रही, बताइए ज़रा ये सज्जा सौ कैसा करते हैं? अभी नहीं, बाद में। और फिर वो गलती नमाज़ पढ़ रही है। फ़राइज़ हैं, हलाल और हराम है, दीन की बात है, अक़ीदा है, घर के लोग, औलाद है, हाँ भाई बहन है घर के अंदर, नहीं बता रहा, जब किसको मालूम है?
اور وہ پوچھ بھی نہیں بتا رہا. اور اب تو حد ہو گئی، نہ پوچھتے تو اور بات تھی، بھائی سنتے نہیں، لیکن ان کے پوچھنے کے باوجود بھی لوگوں کو علم کے باوجود یہ نہیں بتاتا ہے. تو کیا کہا؟ قیامت کے دن اس کی سزا اس کو کیا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ آگ کی لگام ان کو پہنائے گا. بتائیے، غیر واجب پر اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے؟ جو چیز کمپلسری نہیں ہے، آبلیگیٹری نہیں ہے، لازم نہیں، اس پر اللہ عذاب دے گا؟ نہیں. معلوم ہے کہ علم کا عام کرنا کیا ہے؟ لازم ہے اس آدمی کے لیے جس کے پاس علم ہے. اس حدیث کو امام احمد اور اسی طرح سے امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6284. اور آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. سورہ التحریم آیت نمبر 6. اس آیت کی تفسیر میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علموا انفسکم واہلیکم الخیر. اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی خیر کی تعلیم دو. اچھی باتیں ان کو سکھاؤ. خیر کون سی خیر؟ دین اسلام. خیر کیا ہے؟ دین اسلام ہے. زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ، بہترین طریقہ، صحیح طریقہ اسلام. ان کو اسلام کی تعلیم دو، دین کی تعلیم دو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. معلوم ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو جہنم میں چلے جائیں گے. جہنم سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ دین ہے. جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ جہنم سے محفوظ، جو بے دین ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. تو دین سیکھے بغیر دین پر آ سکتے؟ تو اس دین کو سیکھنا لازم ہوا. جہنم سے بچنے کے اسباب کو اپنانا لازم ہوا، خود اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی. خود بھی بچو، ان کو بھی بچاؤ. کیسے؟ دین سکھا کے. تو معلوم ہے کہ جب جہنم سے بچنا لازم ہے تو گھر والوں کو دین سکھانا بھی کیا ہوا؟ لازم ہوا. امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں، ما کل یستطیع الدعوہ. ہر آدمی کے بس میں نہیں کہ دعوت دے. بمعنی انہ یعلم الناس امور الدین و امور العقیدہ. اس اعتبار سے کہ وہ لوگوں کو یعنی دین کی تعلیم دے اور عقیدے کی باتیں سکھائے، مطلب بیٹھ کے لیکچر دے. ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ معلم بن کر بیٹھ جائے. وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے روکے. ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کے ساتھ ایسا کرے. لیکن علی کل مسلم مسئولیۃ بحسب استطاعتہ. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر مسلمان پر اپنی اپنی طاقت کے بقدر اس بات کی ذمہ داری ہے. کوئی آدمی ساری دنیا والوں کے لیے معلم بن سکتا ہے؟ ایک دم بڑا معلم بن کے لوگوں کو دین سکھا رہا، عقیدہ سکھا رہا؟ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے. علم والے علماء یہ کر سکتے ہیں، لیکن ہر آدمی پر دین سکھانے کی ذمہ داری اس کی طاقت کے بقدر ہے. کہتے ہیں فَالْإِنسَانُ مُكَلَّفٌ بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَنْ تَحْتَ يَدِهِ. کہتے ہیں ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ آدمی مکلف ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دے، بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے روکے اپنے گھر والوں کو اور اپنے ماتحتوں کو. گھر والوں پر تو لازم ہے، گھر والوں کو دعوت دے دین کی طرف، گھر والوں کو بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے روکے. یہ اس کے لیے کیا ہے؟ آدمی کے لیے لازم ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خطاب علماء سے نہیں کیا. کس سے کہا؟ اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو بچاؤ. خطاب کس سے اس میں؟ اہل ایمان سے. تو ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان اس حکم کا مکلف ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے علم حاصل کر کے. تو جتنا تو نے حاصل کیا وہ سکھانا بھی پڑے گا گھر والوں کو. جو تو جانتا ہے وہ گھر والوں کو بھی بتانا پڑے گا. اب یہاں یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایک آدمی جتنا جانتا ہے اتنا بتائے. یہ نہیں کہ وہ پورا معلم بن کر بیٹھ جائے اور ہر دین کے شعبے میں دخل اندازی کرنا شروع کر دے. مفسر قرآن بن کے بیٹھ گیا، شارح حدیث بن کے بیٹھ گیا اور مفتی کریم بن کے بیٹھ گیا. ایک دم نہیں، بلکہ جتنا اس نے علماء سے لیا، دروس میں سنا، کتابوں میں پڑھا، من وعن جوں کا توں گھر والوں کو بتائے. سب سے اچھا طریقہ یہ ہے
کہ ایک آدمی کسی عالم کا خطاب لگائے بولے بیٹھو میں بھی سن رہا تم بھی سنو، تو اس میں غلطی کے چانسز کیا ہیں؟ کم ہے، نہیں کے برابر ہے۔ اسی طرح سے کوئی کتاب ہے کسی عالم کے لیا اور بولا ادھر آؤ بیٹھو سنو میں پڑھ رہا، یا کسی اچھے پڑھنے والے کو گھر میں بولے بیٹا بیٹی پڑھ کے سناؤ اس کو، اور سب بیٹھ کے سن رہے اس کو پڑھ کے، تو یہ ٹھیک ہے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ کیوں؟ اس میں غلطی کے امکانات کم ہیں۔ اور اگر مان لو اس کو معلوم ہے موٹی موٹی باتیں ہیں، جیسے نماز فرض ہے، اس کے لیے بہت بڑا علم ضروری ہے، کتنے وقت کی نماز فرض ہے تحقیق کرنا پڑے گا، ایسا ہو سکتا؟ یا کون سے مہینے میں روزے فرض ہیں، اس کے لیے بہت دیکھنا پڑے گا، اس میں 2 قول علماء کے، ایسا ہے نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایک دم بدیہی ہیں، ایسی چیزیں جو عام طور سے معروف ہیں، شراب حرام ہے اس کے لیے کوئی تحقیق کی ضرورت ہے؟ چوری حرام ہے اس کے لیے کوئی ضرورت ہے؟ ایسی کچھ چیزیں ہیں جو ایک دم معروف ہیں، معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ ایسی چیزیں کو ہے کہ بھائی کوئی آدمی شراب پی رہا، بولے میں نہیں منع کر سکتا کیونکہ میرے پاس علم نہیں ہے، ایسا ہوگا؟ شراب سے روکنا پڑے گا اس کو، کیونکہ یہ اتنی عام چیز ہے کہ اس کے لیے گہرے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہر آدمی پر فرض ہے۔ ایسی چیزیں جو بالکل واضح اور کھلی ہیں، ان چیزوں سے، برائیوں سے روکنا یہ ہر آدمی پر فرض ہے، جو بالکل صاف متفق علیہ ہیں اور ایک دم واضح چیزیں ہیں، اور ایسی چیزوں کا حکم دینا یہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ ہاں جو گہرائی کے ساتھ ہیں، باریکیاں ہیں، میراث کے مسائل ہیں، نکاح اور طلاق کے معاملات ہیں، جنازے کے اعتبار سے باریکیاں ہیں، وہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ہر آدمی پر فرض نہیں ہے کہ ان کو بیان کرے، ان کو سکھائے، ان کی تلقین کرے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے۔ یا تو آدمی سرے سے ذمہ داری چھوڑ دیتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ علماء کا کام ہے، یا پھر آدمی ہر اس چیز میں مداخلت کرنا شروع کرتا ہے جو اس کی لمٹ میں نہیں ہے، اس کی استطاعت میں نہیں ہے۔ تو دونوں کو الگ کرنا ضروری ہے۔ وہ چیزیں جو بالکل موٹی موٹی ہیں، جو سبھی جانتے ہیں اور جن کے لیے کھلی دلیلیں موجود ہیں، امت کا تعامل موجود ہے، اس بارے میں بہت زیادہ گہرے علم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہر آدمی کو نبھانا چاہیے۔ اپنے بھائی سے ملا، نماز میں سستی کرتا، بھائی وقت پہ نماز پڑھا کرو بھائی، اب اس کے لیے یہ بولے میں عالم نہیں ہوں نہیں بول سکتا، نہیں بولے اس کو، یہ بولنا چاہیے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ اس کا خطاب کس سے ہے؟ علماء سے۔ اور یہ نہ کرنے پر اللہ نے خسارہ کس کے لیے ذکر کیا؟ علماء کے لیے، ہر آدمی کے لیے ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ہر آدمی اس کا مکلف ہے، ورنہ وہ خسارے میں جائے گا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کریں، جو ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جہاں جہاں ہماری پہنچ ہے ہم تلقین کریں، خاموش نہیں رہیں۔ ہاں لیکن جو علمی معاملہ ہماری وسعت سے باہر ہیں، ہمارے دائرے سے باہر ہیں، ہم کہیں بھائی اس بارے میں علماء سے بات کر لیں۔ کوئی آدمی آتا ہے کہتا عربی زبان میں اس کا کیا مطلب ہے، کہ اتنا زیادہ نہیں معلوم ہم کو، علماء سے پوچھ لو کہ کہیں اس معاملے میں اختلاف ہے کہ اجماع ہے، ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، بولے ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اگر معلوم ہے تو بتائے، نہیں معلوم ہے تو خامخواہ شاید بول کے چالو نہ ہو جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہاں شاید میرے خیال سے ایسا ہے، کون خیال تیرا خیال کیا چیز ہے؟ تو یہ چیز بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بنیادی بات اس میں ہے۔ وصیت کے بارے میں آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہاں مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہیں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہیں۔ ایمان کس پہ ضروری ہے؟ خاندان کے بڑے آدمیوں پہ۔ نیک اعمال کن کے لیے ضروری ہے؟ کسی گھر کے کسی فرد پر جو فری ہے، ہر آدمی پر۔ اسی طرح سے بات کی 2 چیزیں بھی کیا ہیں؟ ہر آدمی کے لیے ضروری۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ جیسے ایمان ضروری ہے ہر آدمی پر، ہر آدمی اس کا مکلف ہے، اسی طرح سے عمل صالح کا ہر آدمی مکلف ہے، اسی طرح سے حق اور صبر کی وصیت کا بھی ہر آدمی مکلف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اس کا مکلف کیا ہے، اور اس پر خسارہ بتایا اگر یہ نہیں کرتا ہے تو۔ خسارے سے بچنے کے لیے 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایمان، عمل صالح اور حق اور صبر کی وصیت۔ ان 3 چیزوں کا اہتمام اس کو کرنا پڑے گا۔ جب 2 چیزیں فرض کفایہ نہیں ہیں تو تیسری کیسے ہو گئی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو موٹی موٹی باتیں ہم کو معلوم ہیں
ان کی تلقین کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. ہاں باریک علمی مسائل علماء کے حوالے کرنا چاہیے، لیکن موٹی موٹی نصیحت ہم سب کو کر سکتے ہیں. کوئی جھوٹ بول رہا اس کو منع کرو، کوئی آدمی چوری کیا منع کرو، کوئی آدمی بے حیائی کر رہا، بے پردگی کر رہا اس کو منع کرو، کوئی آدمی نماز میں سستی کرتا ہے نماز کی تلقین کرو. تو جو موٹی موٹی باتیں امت میں عام ہیں ان کے بارے میں کسی گہرے علم کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا مکلف ہر وہ آدمی ہے جو اس کو جانتا ہے کہ واقعی یہ چیز فرض ہے یا واقعی یہ چیز حرام ہے، اس کو چاہیے کہ اس کی تلقین کرے. تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے واقعی دلیل کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ چیزیں ایسی 5 وقت کی نماز، بولے میرے کو دلیل نہیں معلوم کون سی حدیث کی کتاب میں ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جو مسلمان کو اس کی دلیل کی ضرورت ہے نہیں. یہ علمی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے کہ دلیل جانے وہ، لیکن کون مسلمان نہیں جانتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اتنا تواتر کے ساتھ امت میں اس کا عمل ہے. اس کے لیے دلیل نہ بھی معلوم ہو تو اس کو تلقین کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت کا تواتر اس پر ہے، عام طور سے مسلمان اس کو جانتے ہیں. سنت پہ چلنا چاہیے، یہ کسی کو مطلب بتانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے دلیل یاد نہ بھی ہو، یہ معلوم ہے کہ ہم کو کس کی پیروی کرنا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو بتانا ضروری، بھائی سنت پہ عمل کرو. لیکن اب ہر چیز میں کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے، مسواک کیا ہے یا نماز میں فلاں چیز کیا ہے، اب باریکیاں اس کو نہیں معلوم. بولے بھائی اتنا میرے کو نہیں معلوم، لیکن سنت پہ عمل کرو، ہمارے نبی نے ایسا کیا اس لیے ایسا کرو. اب اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس میں باریکی کیا ہے، علماء سے پوچھو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یا تو یہ کہ آدمی بالکل چھوڑ دے اس کو، یا تو یہ کہ ہر میدان میں دخل اندازی کرے. یہ دونوں غلط ہیں. درمیان میں آدمی کو رہنا چاہیے. جو معلوم ہے اس کی تلقین کریں، جو معلوم نہیں اس کو کس کے حوالے کریں؟ علماء کے حوالے کریں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں، جو یعنی دعوت کا مکلف کون ہے اور کس قدر کون مکلف ہے اور واقعی اس کا شرعی حکم کیا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن دعوت دینا کیوں؟ ہم دعوت کیوں دیں؟ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ یا دعوت کے ذریعے سے ہمارا مقصود کیا ہونا چاہیے؟ کیا نتائج اس کے ہیں اور کیا اس میں ہم کو نیت کرنی چاہیے؟ ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. بہت ساری چیزیں اس میں سے دیکھیں گے. نمبر 1، اصل مقصد دعوت کا یہ ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے. بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، بندے کا تعلق اپنے رب سے صحیح ہو جائے. اصل مقصود دعوت کا یہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، برہان کے ساتھ. میں بھی بلاتا ہوں، میری اتباع کرنے والے بھی بلاتے ہیں، اور سبحان اللہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. تو یہاں پر کیا کہا؟ میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف. دعوت کا مقصود ایک بندے کو اللہ کی عبادت پر کھڑا کرنا، اس کو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنانا، اس کو اللہ کا حکم پورا کرنے والا، اللہ کے آگے گڑ گڑانے والا، اللہ کے آگے سر جھکانے والا، توحید والا اور اللہ کا فرما بردار بندہ بنانے کی کوشش کرنا. یہ دعوت کا مقصود ہے. چاہے پھر وہ تقریر ہو، تحریر ہو، چاہے وہ بیٹھ کے نصیحت ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو. مقصود یہ کہ لوگ اللہ کے بندے بن جائیں صحیح معنوں میں، کیونکہ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ زندگی کا مقصد ہے. پھر اس کی دعوت نہیں تو پھر کس کی دعوت؟ اسی کی تو بنیاد ہے. جو مقصد ہے اللہ کا بندہ بن جانا، اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا، توحید والی عبادت، اخلاص والی عبادت. یہ اگر مقصود نہیں دعوت کا تو پھر اور مقصد کیا ہے؟ تو لوگوں میں توحید والی عبادت لانا، اللہ کا بندہ ان کو بنانا. دعوت میں کس کی طرف بلایا جائیں؟ اللہ کی طرف یا اپنی طرف؟ مجھے پہچانو. ہاں، دعوت کا مقصود بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کی بڑائی سے زیادہ اپنی خود نمائی. مجھے پہچانو،
میری صلاحیت دیکھو، میں نے اتنے ٹور کیے ہیں، ہاں میرے ہاتھ پہ اتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور میں بہت زبردست ہوں، میری تقریر دیکھو ایسی ہے، میرے لائک دیکھو، میرے سبسکرائبر دیکھو، میرے فالوور دیکھو، ملینز میں ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ غلط نیت ہے کہ ایک انسان لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے کی بجائے اپنا بندہ بنانے کی کوشش کرے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی بجائے اپنی ذات سے جوڑے، لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی بجائے اپنی بڑائی کرے، لوگوں کے سامنے اللہ کی حمد کرنے کی بجائے اپنی ثناخوانی کرنے لگے، اپنی تعریفیں کرنے لگے. وہ لوگوں کے سامنے اپنے کو نمایاں کرے، اللہ کا تعارف کرانے کی بجائے اپنا تعارف کرانے لگے. یہ مقصود دعوت کا نہیں ہے. یہ بھی مقصود نہیں ہے کہ انسان لوگوں کو دعوت دے اور اس کے بدلے میں دنیا کا مفاد چاہے، مال چاہے، یا اس کے بدلے میں دنیا میں کوئی مقام چاہے، کوئی عہدہ چاہے، کوئی چیز چاہے دنیا کی. یہ بھی دعوت کا مقصود نہیں ہے. یہ سب غلط چیزیں ہیں جس سے دعوت برباد ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. اے نبی آپ کہیے کہ میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، ہاں اتنا چاہتا ہوں کہ آدمی اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے. میرا مقصود کیا ہے؟ میری دعوت کا منشا اور مقصود کیا ہے؟ کہ آدمی اپنے رب کی طرف جو راہ لے جانے والی ہے، صراط مستقیم، اس راستے پہ چلنا شروع کر دے. میری چاہت بس اتنی ہے کہ صراط مستقیم پر تم چلو تاکہ اپنے رب تک پہنچ جاؤ. تو دعوت کا مقصود یہ ہے کہ بندہ اللہ والے راستے پر چلے، اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے. یہ دعوت کا مقصود ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا مفاد اور دنیا کی چیزیں. سورۃ الفرقان آیت نمبر 57. تو یہ پہلی نیت ہونی چاہیے، بندوں کو اللہ سے جوڑنا. نمبر 2، کیوں دعوت دیں؟ امانت ہے، ادا کرنا پڑے گا ورنہ اللہ پکڑے گا. دعوت کا دین کا علم کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک امانت ہے، کیونکہ سب پیدائشی طور پر علم والے تو ہوتے نہیں، پھر کسی کو علم مل جاتا، کسی کے پاس نہیں ہوتا. جس کے پاس علم آیا ہے وہ اس کو کیا سمجھے؟ اپنا شرف. وہ ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہے، وہ امانت ہے. علم والوں کو اس کو امانت سمجھنا چاہیے کہ بندوں کا حق ہے، اس میں ان کو یہ دینا چاہیے، حقدار کو دیا جائے، جو علم کا مستحق ہے اس کو علم پہنچایا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. اللہ تعالیٰ کا تمہارے لیے حکم ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ. امانت ہر ایک کو بھی نہیں دی جائے گی. ہاں آپ کے پاس امانت آئی، کسی نے دیا، بھائی احمد بھائی کی لو یہ 1 لاکھ روپے ان کے تک پہنچاؤ. ماشاء اللہ 1 لاکھ، احمد بھائی سے غریب لوگ بھی تو دنیا میں ہیں. اب کیا کر دیا آپ نے؟ سارے لوگوں میں بانٹ دیے اور احمد بھائی کو جا کے بول دیے ثواب آپ ہی کو ملے گا، آپ کی طرف سے میں پہنچایا ہوں. چلتا ہے ایسا؟ امانت کس کو دی جاتی ہے؟ اس کے اہل کو. علم کس کو دیا جائے گا؟ اس کے اہل کو. یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری ہے. بعض اوقات ایسا علم جو سامنے والے کا لیول نہیں ہے اس کو دیا جائے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ علم کے مراتب ہیں، ہر آدمی کو اس کے لیول کے حساب سے علم دینا چاہیے. اور اس وقت اس کو کون سے علم کی ضرورت ہے. آپ اسکول میں بھی کیا کرتے؟ پہلے آپ اس کو کیا سکھاتے؟ سائنس کی ساری تھیوری سکھاتے، پوری الف با تا پہلے سکھاتے ہیں، یا اس کو پہلے پڑھنا سکھاتے؟ گنتی پہلے سکھاتے کہ پہاڑے پہلے پڑھاتے اور میتھمیٹکس پہلے پڑھاتے اس کو؟ نہیں، بڑی چیزیں بعد میں آتی ہیں اور بنیادی چیزیں پہلے آتی ہیں. جس سیڑھی پر آپ پہلا قدم رکھتے ہیں وہ نیچے ہوتی ہے، اس کے بعد کی سیڑھیاں بعد میں ہوتی ہیں. اوپر کی سیڑھی پہ جاتا آدمی، نیچے کی سیڑھی چھوڑ کے نہیں. اکثر لوگ غلطی یہاں کرتے ہیں کہ عوام کو جس علم کی ضرورت ہے وہ چھوڑ کے اونچا علم اس کو دیتے ہیں جو اس کے ذہن میں نہیں بیٹھتا ہے. ابھی اس کو ڈھنگ سے حدیث کی بنیادی باتیں، پیشاب پاخانے کی باتیں نہیں معلوم ہے، اور اس کو راویوں کا علم آپ نے دے دیا اور بتایا کہ یہ جو ہے یہ راوی ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا. اب وہ اس میں پڑ گیا اور کنفیوز ہو گیا. اچھا حدیث میں ایسا بھی ہے کیا؟ اور راوی بھی رہتا کیا؟ اور یوں رہتا گیا. علماء کے اختلافات آپ نے اس کے سامنے رکھ دیے جبکہ وہ ہضم نہیں کر سکتا ہے. تو اب آدمی کیا ہوگا؟ کنفیوژن میں مبتلا ہوگا. صحابہ کے اختلافات آپ نے رکھے، ابھی اس کو دین پکا نہیں ہوا اس کا بھی.
تب صحابہ کے بارے میں شک کیا تو پھر سوچ رہا یہ حدیث صحابہ ہی سے تو آئی نا، تو ماننے کا کہ نہیں ماننے کا اپنے کو، کون سا صحابی صحیح کون سا نہیں اپنے کو نہیں معلوم. آپ نے ڈال دیا اس کے گلے میں ایک بات کہ صحابہ میں سب کون ہے کیسے معلوم نہیں اپنے کو، کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے بعد میں. اب اس کے بعد وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مرتد تھے کہ نہیں تھے، یہ صحیح تھے کہ نہیں تھے، نعوذ باللہ. تو کنفیوز ہو جائے گا آدمی. تو علم کے اعتبار سے وہ چیزیں جو اس کے لیے قابل ہضم ہیں وہ اس کو پہلے دی جائیں، اور جیسے جیسے اس کی طاقت بڑھتی جائے، صلاحیت بڑھتی جائے، پھر اس کو علم دیا جائے. اسی لیے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانت کے حقداروں کے سپرد کرو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے ایک بات کہی اور کہا کہ اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حکم، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اسے اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے. کہ اللہ کے رسول یہ خوشخبری لوگوں کو پہنچاؤں؟ کہا نہیں. لا تبشرهم فیتکلوا، ان کو یہ خوشخبری مت سناؤ، اسی پہ تکیہ کر لیں گے، اسی پہ ٹیک لگا لیں گے، عمل میں کمزور ہو جائیں گے. ابھی مت بتاؤ. اگر اس سرے سے بتانے کی چیز نہیں ہوتی تو بتاتے ان کو. بتایا کا مطلب بتانے کی چیز ہے، لیکن ابھی بتانے کی چیز کچھ کو ہے اور کچھ کو نہیں ہے. تو آپ نے ایک کو بتایا اور باقی کو بتانے سے منع کیا. بعد میں حضرت معاذ نے، بعد کا زمانہ تھا، اس میں انہوں نے آخری وقت میں بتایا یہ حدیث ایسی ایسی ہے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس علم کے چھپانے والوں میں شامل ہو جاؤں. یہ امانت ہے، پہنچانی پڑے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا یہ بس تمہارے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے. بولے ایسا نہیں. ایک ڈر کی وجہ سے منع کیا کہ کہیں وہ تکیہ نہ کر لیں. وہ زمانہ چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر بعد میں اب بتانے میں کوئی حرج نہیں رہا تو انہوں نے اس کو بتایا. ایک علت کی وجہ سے منع تھا، وہ علت چلی گئی، بتا دیا، امانت ادا کر دی. اس کو امانت سمجھا انہوں نے کہ اگر میں نے نہیں بتایا اور مر گیا تو گناہگار مروں گا. فأخبر به معاذ، اس کو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے اس کی خبر دی. کیا؟ تأثماً، گناہ کے خوف سے کہ میں اگر نہیں بتاؤں گا گناہگار ہو جاؤں گا. تو دعوت و تعلیم کو آدمی کیا سمجھے؟ اس علم کو امانت سمجھے، اور امانت کو پہنچانا ضروری ہے اس کے حقداروں تک، کہ جو لوگ وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے ان کو بتائیں. جو آدمی جس لیول کا ہے اس کو اس لیول کا علم دیا جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ جو آدمی جتنی صلاحیت رکھتا ہے اس کو اتنا علم دیا جائے، جب اس کی صلاحیت بڑھ جائے پھر آگے کا علم اس کو دیا جائے. یہ ہر آدمی مانتا ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو یا علم کا معاملہ ہو یا کام کا معاملہ ہو، اس کو ہر ایک آدمی سمجھتا ہے. تو دعوت امانت ہے. عمر ابن احوص کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں کہتے سنا، الا ان کل ربا من ربا الجاہلیت موضوع، کہا کہ خبردار، جاہلیت کے جتنے سود تھے سب کے سب اب ہٹا دیے گئے، کسی پہ کوئی سود نہیں. لکم رؤوس اموالکم، تمہارے لیے تمہارا اپنا دیا ہوا قرض کا مال لینا جائز ہے، سود نہیں. رؤوس پرنسپل جس کو بولتے ہیں، اصل مال. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کر سکتے ہو نہ تم پر ظلم ہونا چاہیے. یعنی تم سود لے کے کسی پہ ظلم مت کرو، اور وہ تمہارا اصل پیسہ بھی نہ لوٹائے تو تم پہ ظلم ہو جائے گا. تو تم اپنا پیسہ لے لو، سود مت لو، نہ اس پہ ظلم نہ تم پہ ظلم. لا تظلمون ولا تظلمون الا وان كل دم من دم الجاہلیت موضوع، خبردار، جاہلیت میں جتنے قتل ہوئے ہیں اور اس کا خون، اس کا بدلہ لینا، سب قتل کے جتنے بھی خون تھے سب کے سب اب ہٹ گئے، کسی پہ کوئی گناہ نہیں اب. یعنی کسی پر کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی کسی کا بدلہ نہیں لے سکتا اب کہ اس نے اس کو مارا تھا تو میں بدلہ لوں گا، نہیں. سارے جو ہے خون اس کو موضوع کر دیے گئے، ہٹا دیے گئے. وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، سب سے پہلا خون جسے میں ہٹا رہا ہوں وہ حارث ابن عبد المطلب کا، آپ کے خاندان کے فرد کا، میں اس کو اب معاف کر دے رہا ہوں. كَانَ مُسْتَرْضِعًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ،
وہ بنی لیس کے مرد یعنی دودھ پیتے بچے تھے جنہیں حذیل نے قتل کر دیا تھا. قال اللہم حل بلغت، اور آپ نے کیا کہا؟ اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ حل بلغت قالوا نعم 3 مرات، 3 مرتبہ آپ نے پوچھا اور 3 مرتبہ انہوں نے کہا ہاں آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. قال اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہا اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. یہ جو چیزیں کیا ہے، میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ہاں پہنچایا، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا. یہ مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور یہ مزاج داعی کا ہونا چاہیے کہ وہ جو علم اس کے پاس ہے، جو دین اس کے پاس ہے، جو حق اس کے پاس ہے، اس کو امانت سمجھے کہ اس کو پہنچانا ضروری ہے. وہ کوئی فضیلت نہیں، کوئی احسان نہیں کر رہا لوگوں کے اوپر، وہ امانت ہے اللہ کی جو اس کو پہنچانا ضروری ہے. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3334. اسی طرح سے تیسری چیز ہے اقامت حجت. داعی اللہ کی طرف سے حق کا نمائندہ ہوتا ہے. قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہیں اللہ ہمارے پاس تو حق آیا ہی نہیں. تو دنیا میں اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے نبی اور رسول ہوتے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کے وارثین اہل علم ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن لوگ یہ عذر پیش نہ کریں، بہانہ نہ کریں کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم گناہوں میں اسی لیے پڑے رہے، کفر شرک میں اسی لیے پڑے رہے. تو داعی کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام عام کیا جائے، تاکہ اللہ کی طرف سے مخلوق پر حجت تمام ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، خوشخبری سنانے والے اور لوگوں کو خبردار کرنے والے، ڈراوا سنانے والے، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت یعنی کوئی بہانہ، کوئی عذر باقی نہ رہے رسولوں کے آ جانے کے بعد. رسول آ گئے، اب کوئی بہانہ نہیں رہا. بتایا انہوں نے آ کے کیا صحیح کیا غلط، زندگی کا کیا مقصد ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، سب بتا دیا. اب نہیں بول سکتا نہیں معلوم. تو جو گناہ گار ہیں وہ یہ بہانہ کر سکتا ہے معلوم نہیں، کسی نے بتایا نہیں ہم کو. تو رسول آنے کے بعد لوگوں کے سامنے واضح طور پر بتا دیتے ہیں. اب جو آدمی گناہ کی زندگی گزار رہا ہے وہ جاننے کے بعد کر رہا ہے، وہ بہانہ نہیں کر سکتا ہے. تو داعی جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے حق کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے حق کو بیان کرتا ہے تاکہ اللہ کی حجت بندوں پر تمام ہو جائے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 165 ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ. اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں جسے عذر پسند نہ ہو، جسے عذر پسند ہو، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. من اجل ذالک، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، انزل الکتاب وارسل الرسل، اسی لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا. یعنی اللہ تعالیٰ صرف اسی کو سزا دیتا ہے جو معذور نہ ہو. اللہ کی پکڑ میں صرف وہی آئے گا جو سب کچھ جان کے گناہ کرتا تھا. اور اللہ تعالیٰ عذر کو پسند کرتا ہے، یعنی کسی کے پاس عذر ہے تو اس کو سزا نہیں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رسول بھیجے تاکہ کسی کے پاس کیا ہو، عذر نہ رہے، وہ بہانہ نہ کر پائے، ہم کو معلوم ہی نہیں کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو ختم کیا اور رسول اور نبی اپنی طرف سے بھیجے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. بخاری حدیث نمبر 4634 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2760. اسی طرح سے دعوت کے مقاصد میں یہ ہے اور ایک بڑا مقصد ہے کہ داعی اپنی خیر خواہی کے جذبے کے تحت لوگوں کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے. دعوت میں ہماری نیت کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر اپنا علم جھاڑیں، ہاں، لوگوں کو بحث مباحثہ کر کے ہرائیں. دعوت کا یہ مقصد نہیں ہے. دعوت کا یہ مقصد یہ ہے کہ لوگ جہنم سے بچیں، ان کو کس طرح سے جہنم سے بچایا جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی کمثل رجل استوقد نارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کہ اس نے آگ جلائی. باہر کون بات کر رہا ہے؟ اس کو خاموش کریں. مثلی کمثل رجل استوقد نارا، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها. جب آگ ایک دم روشن ہو گئی تو آگ میں جو کیڑے مکوڑے گرنے والے ہوتے ہیں وہ جا کے آگ میں کودنے لگے. وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، کہا کہ وہ آدمی کوشش کرنے لگا کسی طرح سے ان کو روکے، نہیں گرنے دے. پتنگے اور کیڑے مکوڑے جو آگ میں کودتے ہیں وہ کوشش کر رہا ہے کہ نہیں جائے وہ آگ میں، ان کو بچائے، اور وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے کیا ہونے لگے؟ اس آگ میں گرنے لگے. قال فذلکم مثلی و مثلکم، کہا اسی طرح سے میری اور تمہاری بھی مثال ہے. انا آخذ بحجزکم عن النار ہلم عن النار ہلم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ کے تم کو گھسیٹ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، آگ سے بچو، آگ سے بچو. فتغلبونی تقحمون فیہا، لیکن تم میرے ہاتھ سے چھوٹ کے نکل جاتے ہو اور آگ میں جا کے کود جاتے ہو. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6483، صحیح مسلم حدیث نمبر 2284، الفاظ مسلم کے ہیں. اس میں آپ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جس کو جانا ہے جہنم میں چلا جائے، میں کیا کروں؟ یہ مزاج ہے؟ نہیں. خود سے کودا نا، ٹھیک ہے معلوم پڑے گا، ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کمر پکڑ کے میں تم کو گھسیٹ رہا ہوں، اور تم ہو کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کے نکل جاتے اور آگ میں کود جاتے ہو. انہیں داعی کا کام ہے کہ اپنی پوری قوت، کسی کو پکڑ کے کھینچنا ہو تو کیسا انگلی پکڑ کے کھینچتے اس کی؟ کیسا پکڑتے اس کو؟ پیچھے سے ایک دم کمر پکڑ کے اس کو گھسیٹ رہے ہیں. یعنی پوری طاقت لگا کہ میں تم کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی تم میرے ہاتھ سے چھوٹ کے نکل جاتے ہو. معلوم یہ ہوا کہ داعی کو ایسا ہونا چاہیے، اور دعوت کا مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچایا جائے، اور پوری جان لگا کے، پورا دل لگا کے، لوگوں کو پوری طاقت لگا کے جہنم سے بچانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ دعوت کا مقصود ہے. دعوت کا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ان کو واضح کریں کہ تو کتنا جاہل ہے، تیرے کو کچھ بھی نہیں معلوم، دیکھ میں کتنا جانتا. یہ مقصود دعوت کا نہیں. کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہے؟ نہیں مقصود. مقصود یہ ہے کہ ہم ان کو جہنم سے بچائیں. تو یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے دعوت کے مقاصد میں سے ہیں کہ خیر عام ہو اور شر کی روک تھام ہو، یعنی سماج میں شر غالب نہ آئے. برائی بڑھتے جیسا جسم ہوتا ہے، ایک زخم ہو گیا، علاج نہ کیا جائے تو سڑان کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھتے پورے جسم میں اس کا اثر پھیل جاتا ہے، پورا جسم سڑ جاتا ہے اگر علاج وقت پہ نہیں کیا جائے، اور پھر یعنی ہلاکت آتی ہے. اسی طرح سے سماج ہے، اس میں کچھ گناہ گار اگر ہوں، کچھ بگاڑ اس کے اندر ہو، اس کی اصلاح نہ کی جائے، 1 سے 2، 2 سے 4 گندگی سماج میں بڑھتی جاتی، بے حیائی بڑھ رہی ہے، اور نہ جانے کتنی خرافات ہیں، جہالت بڑھتی ہے، دین کے بارے میں غلط افکار عام ہوتے چلے جاتے ہیں. دعوت کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ جانکار لوگ سماج میں برائیوں کو عام نہ ہونے دیں، ان کے لیے روکنے کی کوشش کریں اپنے علم کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے. کیوں؟ اگر نہیں ہوا ایسا، اگر انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی، اگر غالب آ گئی گندگی، تو اللہ کا عذاب آئے گا تو سب پہ آئے گا. کیونکہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ جب خباثت غالب ہو جائے. وہ غالب نہیں آنے دینا، خیر غالب رہے، شر غالب نہ رہے سماج میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، فقلت یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے رسول کیا ہم ایسے وقت میں بھی ہلاک ہوں گے جب ہم میں کچھ نیک لوگ بھی ہوں؟ سماج میں نیک لوگ ہیں پھر بھی ہم ہلاک ہوں گے؟ پھر بھی اللہ کا عذاب آئے گا ہم پر؟ قال نعم اذا کثر الخبث، کہا ہاں جب خباثت غالب ہو جائے. خباثت، گندگی، برائی، گناہ، بے دینی جب وہ غالب ہو جائیں
تو اللہ کا عذاب آئے گا اور سب کیا ہوں گے؟ ہلاک ہوں گے۔ معلوم ہے کہ نیک لوگوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ سماج میں گندگی کو غالب نہ ہونے دیں، سماج کے اندر بے حیائی کو اور گناہوں کو اور بے دینی کو، کفر و شرک کو اور اسی طرح سے جتنی برائیاں ہیں ان کو پھیلنے نہ دیں۔ اپنے علم کے ذریعے سے، دعوتی خدمات اور کوششوں کے ذریعے سے سماج سے گندگی کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ تو یہ بھی ایک مقصد دعوت کا ہے، خباثت سے سماج کو بچانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور اس مصیبت سے بچنے کی فکر کرو، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی ڈرو۔ اس سے کس فتنے سے؟ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو تم میں سے صرف خاص لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا۔ اپنے آپ کو اس عذاب سے، اس فساد سے بچانے کی فکر کرو جس کے شکار صرف کچھ لوگ نہیں ہوں گے، عذاب آئے گا تو سب پہ آئے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ یعنی اس عذاب سے بچو جو خاص لوگوں پہ نہیں آتا۔ کب ہوتا ہے ایسا؟ جب گندگی سماج میں عام ہو جاتی ہے، پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، نیک بھی اور گناہ گار بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امر اللہ المؤمنین اللہ یقر المنکر بین اظہرہم فیعمہم اللہ بالعذاب۔ امام ابن جریر الطبری نے اس آیت کی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے کیا کہا اس میں ہم کو، اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے سامنے سماج میں برائیوں کو ہوتا دیکھ کر اس پر راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ یقروا، اس پر یعنی اپنی طرف سے اقرار نہ کر لیں، چلتا ایسا ہونے دو، کوئی بات نہیں، اس پر راضی نہ ہو جائیں، اس پر اقرار نہ کریں، تو فَيَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ، اور اگر وہ ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں کیا کرے گا؟ ایک عمومی عذاب نازل کرے گا۔ عمومی عذاب، سارے لوگ اس میں عذاب میں ہلاک ہوں گے، صرف تھوڑے لوگ نہیں جو گناہ کرنے والے، یہ خاموش رہنے والے بھی اس پر عذاب کے شکار ہوں گے۔ تو امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں ابن عباس کا ایک قول ذکر کیا ہے۔ نمبر 6، دعوت میں اجر عظیم کا حصول ہے۔ اس کے لیے بھی دعوت دی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ثواب دے اور خوب ثواب دے، ہمارے ذریعے سے کوئی نیک عمل کرے اس کا ثواب ہم کو ملے، بیٹھے بیٹھے ہم گھر میں کمائیں، ہاں کسی کو سمجھائیں اور پھر وہ کام کرے تو اس کا اجر و ثواب کمائیں۔ ابو مسعود الانصاری کہتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی ابدع بی فاحملنی۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس سواری نہیں ہے، دین کی خدمت کے لیے، جنگ میں جانے کے لیے، دعوتی کام کے لیے جانے کے لیے لوگ جا رہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، میں سواری سے محروم ہو چکا ہوں، مجھے کوئی سواری دیجیے تاکہ میں اس پر سوار ہوں، اپنا سامان سفر باندھ سکوں، فاحملنی، مجھے سواری دیجیے۔ فقال ما عندی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ فقال رجل یا رسول اللہ انا ادلہ علی من یحملہ، اللہ کے رسول میں بتا سکتا ہوں کس کے پاس سواری ہے جو اس کو دے گا، میرے پاس بھی نہیں، آپ کے پاس بھی نہیں، لیکن میرے پاس ایڈریس ہے، میں جانتا ہوں کون اس کو سواری دے سکتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی خیر کا راستہ بتائیں اس کو عمل کرنے والے کی طرح ثواب ملے گا۔ یعنی خالی راستہ بتایا کہ کس کے پاس سے مل سکتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے دینے والا۔ تو سوچئے یہ یعنی رہنمائی کرنا خیر کی طرف، انسان کو عمل کرنے والے کا ثواب ملتا ہے۔ امام مسلم نے کتاب الامارہ میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 1893۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے پر ثواب ملتا ہے، پہلے بھی ہم حدیث دیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ
لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2674۔ جو شخص کسی کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا بلائے، اسے ہر اس شخص کا اجر ملے گا جو اس کی پیروی کرے۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، عمل کرنے والوں کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ کسی انسان کو دین کی بات سیکھنے کے لیے آمادہ کرتے ہو، بھائی وہاں دیکھ فلاں جگہ درس ہوتا ہے، قرآن و سنت کی بات ہوتی، جا ذرا سن، کچھ تو خیر کی بات معلوم پڑے گی، زندگی میں سدھار آئے گا۔ آپ جاب پہ جاتے ہو، آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ بعد میں ریکارڈنگ سنتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کسی کو ترغیب دے دی، وہ فالتو فری بیٹھا ہوا رہتا ہے، یہاں وہاں لچے لفنگوں کے ساتھ میں گھومتا پھرتا ہے، آپ نے اس کو بتایا ایسا مت ویسٹ کر ٹائم، وہاں جا کے بیٹھ، تھوڑا سن ذرا، کچھ تو فائدہ ہوگا تیرا۔ بولا ٹھیک ہے جاتا میں، ہاں جاتا، آیا بیٹھا سنا، اس کی زندگی میں تبدیلی آئی، دل اس کا نرم ہوا، کہاں جا رہا میں، کیا کر رہا میں، میرا حال دیکھو، میرے گھر والوں کا دیکھو، سدھرنا پڑے گا، اپنے کو ٹائم ہو گیا بہت اپنا، ہاں سدھرنا پڑے گا۔ اس کو لگا اندر سے، کھایا پیا بھی اچھا لگا، ذرا بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آ کے یہ بھی دعوت، وہ بھی دعوت، دو دعوت، ہاں تھوڑا اس کو اچھا لگا، بولا میں آتا رہوں گا یہاں پہ۔ آتے آتے ایک دن، دو دن، کئی ہفتوں تک آتا رہا، مہینوں تک آتا رہا، زندگی میں تبدیلی آئی، نماز کا پابند بنا، دین سیکھا، گھر میں پردہ لایا، بچوں کی تربیت کیا اور دین سکھایا، پاس پڑوس رشتہ داروں کو بھی دین کی دعوت دینے لگا اور دیندار بن گیا۔ اس کے جتنے اعمال اس کے ذریعے سے وجود میں آ رہے ہیں، اس کے خاندان میں آپ اس کا ذریعہ بنے ہیں۔ خالی آپ کیا بولے تھے اس کو، ذرا جانا کائی کو فالتو ٹائم ویسٹ کرتا ہے، ادھر جا کے وہاں تو بیٹھ، ذرا کچھ سن، کھا، سن بھی، آیا وہ آپ کے بولنے سے سارا ثواب آپ کے نامہ عمل میں جائے گا۔ کیا گیا آپ کا؟ کیوں نہیں بولتے ہم لوگ، کیوں نہیں لاتے لوگوں کو؟ ایک آدمی کو لائے، کیا زندگی ہو سکتی ہے اس کی، بدل سکتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کے عمل میں سے کوئی کم نہیں ہوگا کہ اس کا سارا نماز آپ کو آ رہی، پڑھ رہا جاری کدھر میری نماز، ایسا نہیں ہوگا۔ بولے اس نے بنایا نا نمازی، ساری نماز تیری گئے اس کو، ایسا نہیں ہے۔ اس کو اس کی نمازوں کا ثواب ملے گا، لیکن آپ نے اس کو نمازی بنایا، آپ نے اس کو توحید والا بنایا، آپ نے اس کو دین سکھایا اور گھر میں پردے والے بنے اور دیندار بنے، سنتوں پہ عمل کرنے والے بنے، سارا ثواب آپ کو ملے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے، بیٹھے بٹھائے اتنی نیکیاں، قیامت کے دن معلوم پڑے گا جب ایک ایک نیکی کے لیے بھکاری بنے گا آدمی، ایک ایک نیکی کی وجہ سے جہنمی بنے گا آدمی، تب جا کے سمجھ میں آئے گا۔ تو آج موقع ہے، کل آدمی کی سانس رک گئی، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن دعوت کے ذریعے سے اگر لوگوں کو آدمی بنا کے چلا جائے، وہ عمل کرتے رہیں گے، یہ اپنی قبر میں پڑا ہے لیکن ثواب اس کو برابر پہنچتا رہے گا اس کا۔ کیوں نہ ہم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، کیوں نہ ہم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ دعوت کیوں دیں؟ لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، سماج کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے، اجر و ثواب کمانے کے لیے ہم دعوت دینا چاہیے، اور یہ امانت ہے، اس کو پہنچانا پڑے گا، آپشنل معاملہ نہیں ہے، ہم کو لوگوں تک اس کو پہنچانا پڑے گا، ورنہ اللہ ہماری پکڑ کرے گا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ داعی کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ مغرب سے پہلے کچھ چیزیں ہم لوگ دیکھ لیں گے، انشاءاللہ مزید باتیں رہیں گی تو انشاءاللہ مغرب بعد بھی آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ لوگ دیکھ چھوڑتے کہ نہیں ہم کو آج کہ آج ہی پورا دائی بنا کے چھوڑ دیں گے، ہاں ابھی ختم نہیں، ابھی باقی ہے اپنے کام، ہاں ڈرو مت۔ یہ 5ویں فصل ہے جس میں اب یہ دیکھیں، ٹھیک ہے بھائی میں دیتا دعوت، کیسا بنوں میں؟ ہر کام کے لیے ایک شخصیت درکار ہے۔ ڈاکٹر کو بولتی ہے اپنے ذہن میں ایک تصویر آتی ہے، ٹیچر بولتے ایک تصویر آتی ہے، انجینئر بولتی ہے اپنے ذہن میں ایک تصویر آتی ہے، ہاں اسی طرح سے داعی کی کیا تصویر ہے، داعی کا کیا کیریکٹر ہوتا ہے، اس کا کیا مزاج ہوتا ہے، اس کا کیا کردار ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں اس کا اہتمام داعی کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دین کے داعی بنیں، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ بہت ساری صفات ہیں، کچھ صفات ہم لوگ انشاءاللہ ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا صفات ہیں۔ نمبر 1، جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے چاہتا ہے کہ لوگ اس پر یقین کریں، پہلے اس کو یقین کرنا چاہیے۔
دائی کو اپنی دعوت کی حقانیت کا یقین ہونا چاہیے. یہ دل کا یقین ہے جو زبان میں قوت پیدا کرتا ہے، اور یہ زبان کی قوت ہے جو سننے والوں کے دلوں میں یقین پیدا کرتی ہے. تو ساری بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یقین سے. اگر یقین نہ ہو دعوت میں تو لوگوں کے سننے میں اور دلوں میں بھی یقین پیدا نہیں ہوتا. تو دائی اپنے حق پر یقین کرے، انکار کرنے والوں کا انکار اس کو ڈھیلا نہ کرے. لوگ مانے نہیں مانے، یہ صحیح ہے کا مطلب صحیح ہے. اگر لوگ نہیں مانتے اس کا مطلب یہ غلط نہیں ہو جاتا. اس کے دل میں یقین ہونا چاہیے. انکار کے دور میں بھی وہ اپنے یقین کو مضبوط رکھے، اس کو دائی بولتے ہیں. لوگوں کے انکار کی وجہ سے اس کا یقین ڈگمگانا نہیں چاہیے. یہ حق ہے کا مطلب یہ حق ہے، چاہے لوگ مانیں یا نہیں مانیں، یہی صحیح ہے. اس کے دل میں یقین ہونا چاہیے. بغیر یقین کے دائی بنتا ہی نہیں ہے. بغیر یقین کے آدمی دائی بن سکتا ہے؟ نہیں. یقین ہونا چاہیے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. سورہ روم آیت نمبر 60. اے نبی آپ صبر کریں، آپ جمے رہیے. فاصبر، آپ جمے رہیے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، جو لوگ یقین نہیں رکھتے آپ کی بات پر، اس دعوت پر، حق پر، ان کا یقین نہ کرنا کہیں آپ کو کمزور نہ کرے. یہی ہوتا نا. اس کو بولا کیا بکواس بول رہا ہے، کچھ صحیح بات نہیں لگ رہی میرے کو. اس کے پاس گیا، ارے کیا ہے، کہاں سے لایا اٹھا کے. تو یہ بھی آدمی سوچنے لگتا میں صحیح چیز بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہے. جس نے مجھ کو دیا صحیح کام پہ لگایا کہ غلط کام پہ لگایا، کوئی بھی مان رہا نہیں. ہر آدمی مجھ کو پاگل شمار کر رہا ہے. تو آدمی اپنی دعوت میں ہی شک کرنے لگ جاتا ہے. اس دعوت کا وہ لیول اس کے دل میں نہیں رہتا ہے، لیول کم ہو جاتا ہے ایک دم. دائی ایسا نہیں ہوتا ہے. لوگوں کے انکار سے اس کے یقین میں فرق نہیں پڑتا ہے. بھئی آپ باہر گئے، سورج آسمان میں ہے اور سب لوگ بول رہے نہیں ہے سورج کا ہے، ہاں اس کو سب اندھیرا ہے نا. آپ بھی سوچ رہے میں پاگل تو نہیں ہو گیا میں. بعض اوقات انکار کرنے والوں کی کثرت حق پر جمے ہوئے آدمی کو بھی ڈھیلا کر دیتی ہے. دائی ایسا نہیں ہوتا ہے. لوگ نہیں مان رہے، نہیں آج نہیں تو کل مانیں گے، ہے یہی. آج نہیں مانتے کوئی بات نہیں، کل مانیں گے. اس کے دل میں یقین ہونا چاہیے. حق اتنا زمین میں، دل کی زمین میں رچ بس جانا چاہیے، اس کی جڑیں مضبوط ہونا چاہیے. لوگوں کے انکار سے اس کو فرق نہیں پڑتا. مانو نہیں تو مت مانو، یہ ہے. ایسا آدمی نہیں ہونا چاہیے. یہ لیتے کیا، یہ لیتے کیا، نہیں لیتے نہیں لیتے، دوسرا کیا لیں گے. ہاں دوسرا کیا چاہیے بولو، آپ کو کیا چاہیے بولو. ہم کو ڈسکو چاہیے تو پھر یہ ڈسکو دینے لگتا ہے لوگوں کو. دائی ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ دوا ہے، اس بیماری کا علاج یہ ہے. میں دوا کڑوی ہے یہی دوں گا. تم کو یہ نہیں چلتا تو ہم مٹھائی نہیں دوں گا تم کو. میں مٹھائی کو دوا بنا کے پیش نہیں کر سکتا. میں دوا ہے، کڑوی کڑوی ہے، یہی دوا ہے، دوسرا نہیں بولے میرے کو وہ بہت اچھا لگتا چاکلیٹ. تم کو چاکلیٹ علاج کے طور پر دے سکتا میں نہیں. یہی دوا ہے، کڑوی ہے، لیکن یہی علاج اس سے ہوگا. کیا مذاق کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں یہی ہے خلاص. دائی ایسا ہوتا ہے. وہ لوگوں کی چاہت پوری نہیں کرتا ہے، وہ لوگوں کا علاج کرنے والا رہتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. وہ سنگر نہیں ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر ہوتا ہے. سنگر کیا کرتا؟ جو گانا پبلک کو پسند ہے وہ گاتا ہے نا. اور ڈاکٹر کیا کرتا؟ جو دوا پبلک کو پسند ہے وہ دیتا. میرے کو لال گولی بہت اچھی لگتی ہے، ہاں لال گولی دے گا اس کو. وہ لوگوں کی پسند کی دوا نہیں دیتا، وہ لوگوں کی واقعی ضرورت کیا ہے یہ دیکھ کے دوا دیتا ہے. نہیں بھی بولے تو دو لوگوں کو پکڑنے لگا، پکڑو اس کو، انجیکشن دیتا برابر اس کو. ہاں اس کو علاج کرنا پڑتا. وہ لوگوں کی چاہت نہیں دیکھتا، لوگوں کی راحت دیکھتا کہ واقعی اس کو راحت کس چیز سے ملے گی، اس کا علاج کس میں ہے. دائی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں آتا، وہ رب کو خوش کرنے کے لیے آتا. پھر لوگوں کے پتھر کھا کے بھی وہ دعوت دیتا. لوگوں کی پسند پوری کرنے کے لیے نہیں آتا. جو آدمی لوگوں کی پسند پوری کرنے کے پیچھے لگ جائے وہ پہلے تو دائی نہیں، وہ دائی نہیں ہے. وہ لوگوں کو کیا پائے گا، وہ رب کو کیا پائے گا؟ وہ اپنے آپ کو کھو چکا ہے، اپنے آپ کو کھو دیا اس نے. تو اصول چھوڑ کے نہیں کرنا، اپنی دعوت پر جمے رہنا. یہ ہے، یہی سولوشن ہے.
لوگ بھائی اسلام نہیں چلے گا اس زمانے میں، گیا اسلام ابھی، یہی چلے گا قیامت تک، یہی چلے گا، مانو نہیں مانو، تم کو غلط لگ رہا، تمہارا دماغ خراب ہے، لیکن صحیح اسلام ہی ہے۔ آفس میں، کالج میں، راستوں پر، ہاں میڈیا میں، ارے گیا اسلام ابھی، سب جا رہے ابھی تم بھی چلو، نہیں، جانے والے جائیں گے، لیکن یہی ہے، گھوم کے پھر آئیں گے۔ جس آدمی کو، دکاندار کو اپنے مال پہ بھروسہ رہتا، سامنے والا بولے ایسا بکواس مال ہے، جاؤ صاحب گھوم کے واپس آؤ، ادھر ہی آئیں گے، میرے کو پورے ریٹ دیکھ کے آؤ، کوالٹی دیکھ کے آؤ، یہی آنا ہے تم کو۔ بعد میں کیسا آتا نا واپس گھوم کے، بولو کتنے میں دیں گے، تھوڑا سا ایکٹنگ کرتا ہو، لیکن اس کو معلوم تھا ابھی عزت اسی میں لے لو یہ۔ تو یہ حال ہونا چاہیے، دائی کو معلوم ہے میرے پاس جو چیز ہے یہی چیز حل ہے، یہی چیز صحیح ہے۔ لوگ ابھی مانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ٹھیک ہے، آج نہیں تو کل مانیں گے، ان کی وجہ سے میں اپنا کام بدلوں گا نہیں، ان کے حساب سے میں اڈاپٹ نہیں ہوں گا، ان کو اڈاپٹ ہونا پڑے گا، ان کو اس پہ آنا پڑے گا، میں حق کو ان کی پسند کے مطابق بدل نہیں سکتا۔ یہ مرکزی صفت ہے دائی کی، کیونکہ وہ اپنا پول چھوڑ دیا، اپنی جگہ چھوڑ دیا، ختم، وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ اس کو وہیں رہنا پڑتا ہے۔ لوگ گھوم کے ادھر آنے کے لیے ملنا چاہیے نا دائی، دائی نہیں ادھر تو کہاں سے، لوگ گھوم پھر کے آ رہے، بولے کہاں گیا ہو، بولے یار کوئی لے رہا نہیں بول کے چلا گیا، نہیں، دائی ایسا نہیں رہتا، اس کو معلوم رہتا لوگوں کو آنا ہی آنا ادھر۔ اس کی دعوت میں پختہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، یقین مرکزی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اس میں یقین کتنا آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، بالکل یقینی بات ہے کہ یہ جو دین ہے پہنچ کے رہے گا، جہاں تک رات دن پہنچتے وہاں تک یہ دین پہنچے گا۔ کب بول رہی ہے؟ جب بالکل ایک دم ریگستان کے دور میں اونٹ اور مینگنی اور کھجور اور دودھ، وہ زمانہ ہے، کچھ بھی ٹیکنالوجی نہیں، کچھ بھی نہیں، ان کیا فرما رہے ہیں، جہاں تک رات دن پہنچتے یہ دن پہنچ کے رہے گا، یہ دن پہنچ کے رہے گا۔ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، چاہے کوئی مٹی کا گھر ہو یا کھال سے بنایا ہوا بالوں کا گھر ہو، اللہ تعالیٰ اس دین کو اس گھر میں داخل کر کے رہے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ چلے گا یہ، ابھی لوگ مان رہے نہیں، لیکن یہ چل کے رہے گا، یہ چیز چلنے والی ہے، حق ہی جائے گا لوگوں تک، لوگوں کو ماننا پڑے گا۔ تو اس حدیث کو امام احمد، ابن حبان، طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے، الصحیحہ میں حدیث نمبر 3 پر شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ داعی میں یقین ہونا چاہیے، نمبر 1 حق پر یقین ہو، لوگوں کے سامنے قرآن بتا رہا، لوگ نہیں مان رہے تو اسی میں شک کر رہا، سائنس کی وجہ سے حدیثیں پیش کر رہا، اسی میں شک کر رہا، یہ اس سماج میں چل پائے گا کہ نہیں چل پائے گا، کیا بولے تمہارے نبی، دیکھو بھائی یہ سب نہیں چلے گا بھائی، تو اب یہ بھی شک کر رہا، دیکھنا پڑے گا، ہاں نہیں، یہی چلے گا، یہی حق ہے، شک نہیں کرے۔ مولوی صاحب کے پاس حدیث صحیح ہے کیا یہ؟ ہاں، جب لوگ انکار کریں تو کیا بول رہا ہے، ہو سکتا ہے نا غلطی ہوتی نا انسان سے، کسی نے پہنچانے میں تھوڑا بہت غلطی کیا ہوگا، نہیں، جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی حدیث غلط بھی ہو، ضعیف ہو، جھوٹی ہو، لیکن جو صحیح حدیث ہے، لوگوں کے نہیں ماننے کی وجہ سے اور عجیب لگنے کی وجہ سے آپ اس کا انکار کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، داعی کو اپنی ذات پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنے مال پر، اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی میجورٹی پر یا کسی اور چیز پر، حکومت پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت دینے میں اس کی نگاہ کس پر ہونی چاہیے؟ اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اگر سب ہے لیکن اللہ نہیں میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ داعی کا توکل اپنی ذات پر نہیں، میں بہت زبردست بولنے والا ہوں، میں بٹھاؤ کس کو بلا کے اس کو سمجھا کے چھوڑتا میں، نہیں، اللہ رب العالمین پر نگاہ اس کی ہونا چاہیے۔ اپنے پاس یہ نہیں رہنا، ہم لوگ دعوت ہی نہیں دے سکتے، نہیں، اسباب پر، حکومت پر، افراد پر، صلاحیتوں پر نگاہ نہیں ہونا چاہیے۔ داعی کی نگاہ کس پر ہونی چاہیے؟ اللہ کی قدرت پر، اللہ کی توفیق پر، اللہ پر اس کا بھروسہ ہونا چاہیے۔ دعوت کے لیے مخالفت کے راستے جب دکھائی دیں، اس کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں دعوت کے میدان میں، تبھی وہ گھبرائے نہیں، حکومت بدلی اب کیا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، آئے گئے،
ہاں فرعون آیا گیا، نمرود آیا گیا، قارون آیا گیا، اور کتنے لوگ گئے، جتنے بھی آئے سب کیا ہوا، گئے. دین ہے، مسلمان ہے، رہیں گے، کہیں جاتے نہیں، یہ لوگ جاتے ہی نہیں کہیں. آئے لوگ گئے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، یقین رہے، گھبرائے نہیں آدمی. بعض اوقات سیاسی حالات بگڑتے ہیں، مسلمان گھبراتا ہے، نہیں گھبرانا، ٹھیک ہے تھوڑا سوچنا کیا کرنا، سوچنا، گھبرانا نہیں، گھبرا کے اوپر سے نیچے تک ہاں ہیبت کھانا نہیں، گھبرانا نہیں، وہ اللہ سے بھروسہ رکھنا. اللہ رب العالمین کائنات کا نظام حکومت نہیں چلا رہی، اللہ چلا رہا. ہاں فیصلے کہاں سے آتے، اوپر سے آتے ہیں. اوپر سے مطلب کیا، ایک دم اوپر عرش سے فیصلے آتے ہیں. اللہ رب العالمین کائنات کا نظام چلاتا ہے. فرعون نزدیک آیا، موسیٰ علیہ السلام کو پبلک دیکھ رہی، بولو پکڑے گئے، ہم لوگ پکڑے گئے، پکڑا گیا، پکڑے نہیں گئے، انا لمدرکون، پکڑے نہیں گئے، پکڑا گیا. وہ اللہ نے اس کو غرق کیا، ان کو بچا لیا. اللہ جو چاہت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، وہ ہر آن قادر ہے، ہر آن وہ قادر ہے. تو ایک اللہ پر توکل رکھنا یہ بہت ضروری ہے. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو بس اپنی طاقت بھر اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں. وما توفیقی الا باللہ، اور جو بھی توفیق ہے مجھے اس دعوت کے کام کرنے کی یا نتائج کے لانے کی، اللہ کی توفیق سے میں کام کر رہا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، میرا بھروسہ اللہ ہی پہ ہے اور اسی کی طرف میں پلٹتا ہوں، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. دعاؤں میں، عبادات میں، ہر حال میں، پریشانی میں، راحت میں اللہ کی طرف میرا دل لپکتا ہے. تو دائی کے لیے کیا یہاں کیا کہا، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت، میری توفیق کس کی طرف سے ہے، میں کتنا ایکسپرٹ ہوں، کتنا نالج ہے مجھ کو، کتنی کتابیں پڑھا میں، کیسا بولتا فرفر، اپنی ذات پر اعتماد نہیں. اکثر دائی یہاں لڑک جاتا ہے، اس کی نگاہ کس پہ آتی، میں کہاں سے آیا، شیطان سے. انا خیر منہ، میں نہیں. دائی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، خصوصاً اس دور میں جب اس کی دعوت چل جاتی، میں تھوڑا بڑا ہو جاتا غبارے کے جیسا، ہاں نہیں ہونا، میں نہیں. اللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ علیہ توکل، ہر حال میں میرا بھروسہ کس پہ ہے، اللہ پہ. تو دائی میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا حال بیان کیا، دیکھیے رسولوں کا مزاج کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم سے جب رسولوں نے بات کی تو کیا کہا، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عباده. رسولوں کو لوگوں نے کہا ہمارے جیسے انسان رہ کے تم ہم کو بول رہے، سکھا رہے، تم بھی ویسے انسان، ہم بھی ویسے ہی، تم بھی کھاتے پیتے، تمہاری بھی ضرورتیں ہماری بھی ضرورتیں، تم کو کیوں دیا اللہ نے، تم ہم کو آگے بتائیں گے کیا کرنا نہیں کرنا، اللہ نے تم پہ نازل کیا، ہم پہ کیوں نہیں. پبلک اس طرح سے رسولوں کے خلاف بولتی تھی. رسولوں نے کیا کہا، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عباده. کہا ٹھیک ہے ہم بھی تمہاری طرح بشر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اللہ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے. انتخاب ہمارا ہے، نبی ہم خود سے بن گئے، رسول ہم خود سے بن گئے نہیں. اللہ نے سارے بندوں میں اگر ہم کو چنا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم کو تم کو پہنچانا پڑے گا، یہ اللہ کا انتخاب ہے ہمارا نہیں. تو کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ لا ہی نہیں سکتے، ہم کوئی نشانی نہیں لا سکتے، ہمارے بس میں ہے ہی نہیں کہ ہم تم کو کوئی عجیب غریب چیز کر کے بتائے دیکھو ہم رسول ہیں تمہارے، ہمارے بس میں نہیں ہے. اللہ کے بغیر، اللہ کے حکم اور اذن کے بغیر ہم نہیں لا سکتے. کوئی لوگ بولتے ہیں نا کچھ تو عجیب کر کے بتاؤ ہم کو تو ہم مانیں گے تم رسول، بولے ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، ہمارے پاس پیغام ہے ہم پہنچا رہے، اللہ اگر چاہے گا تو ہی ہم بتا سکتے کچھ عجیب و غریب چیز تم کو، معجزہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بھائی، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. وما کان لنا، کہا کیا کہا،
वमा कान लना अन नअतियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। और सारे ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाहि वक़द हदाना सुबुलना। और हम क्यों अल्लाह पे भरोसा न करें, क्योंकि अल्लाह ही तो है जिसने हमको अपनी राहों की रहनुमाई अता की। भाई हमको हक़ क्या है किसने बताया, जबकि हमारे पास कोई ज़रिया नहीं था, कोई हमारे पास आया नहीं हमको बताने के लिए हक़ क्या है। अल्लाह ने अपनी तरफ से बग़ैर किसी सबब के हमको बताया कि हक़ क्या है। अब हम बाकी चीज़ों में अल्लाह पे क्यों भरोसा न करें, बग़ैर सबब के जब उसने हमको हिदायत जैसी नेमत दी, बाकी चीज़ें क्यों नहीं देगा वो। तो हम भरोसा किस पर रखेंगे आप, वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाहि वक़द हदाना सुबुलना वलनस्बिरन्ना अला मा आदैतुमूना। और जो भी तकलीफ़ तुम हमको पहुँचाओगे ना दावत की मुखालिफत में, हम उस पर सब्र कर लेंगे। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। और भरोसा रखने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। तुम हमको हमारे ख़िलाफ़ साजिशें करोगे, हमारे ख़िलाफ़ जुल्म व ज़्यादती के रास्ते अपनाओगे, बचाव के लिए हम किस पे भरोसा करेंगे, अल्लाह पर। तो दाई का भरोसा किस पर होता है, अल्लाह पर। फिर चाहे जो भी हालात आएँ, सियासी हालात बिगड़ें, समाजी हालात बिगड़ें, माशी हालात बिगड़ें, कैसा होगा, कैसा फाइनेंशियल इश्यूज़ कैसे सॉल्व होंगे जब दावत में लगेंगे, तो अल्लाह ताला असबाब पैदा करेगा। दाई के जहन में, दावत देने वालों के जहन में बात होनी चाहिए, अल्लाह पर तवक्कुल उनको होना चाहिए। इब्राहिम, सूरह इब्राहिम में आयत नंबर 11-12 में बात है, और पूरा सूरा आप पढ़ें, बहुत सारी बातें और भी उसमें है। नंबर 3, तीसरी चीज़ एक दावत देने वाले में होनी चाहिए, वो क्या है, इल्म व हिकमत। भाई बग़ैर इल्म के दावत दे सकते, इल्म होना चाहिए। लोगों के सामने आप दीन के दाई बन के खड़े और आपको दीन ही मालूम नहीं होता है। ऐसा मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मेरे को मेडिसिन नहीं मालूम, हाँ ऐसा कोई आदमी होता है नहीं। जो आदमी जिस मैदान का है उसकी मालूमात होना चाहिए। जो दीन की बात लोगों के सामने पेश कर रहा है उसको अक्ल की बुनियाद पर दीन की बात नहीं करना है, उसके पास दलाइल होने चाहिए, दीन का गहरा इल्म होना चाहिए, कुरान और सुन्नत का इल्म उसके पास होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। ए नबी आप कहिए ये मेरा रास्ता है, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ बसीरत के साथ, मैं भी और मेरी इत्तिबा करने वाले भी। बुलाता हूँ किसके साथ, बसीरत के साथ। बसीरत कहते हैं यानी उस सलाहियत को कि आदमी देख पाए क्या हक़ है, दलाइल उसके पास हो, दलील की बुनियाद पर, बुरहान की बुनियाद पर मैं लोगों को बुलाता हूँ, गहरी सूझबूझ के साथ लोगों को बुलाता। तो बग़ैर इसके आदमी अगर दावत देगा, उसको दीन का इल्म नहीं, ना उसको कुरान मालूम, ना उसको हदीस मालूम, लेकिन उसको शौक़ है दाई बनने का। यूट्यूब पे इसको उसको देखा और दिल में इसके भी चाहत हुई, क्या ताली बजा रहे थे लोग, हाँ उसको भी अच्छा लगा, लाइक दो कितने लाइक है, कमेंट दो कितने कमेंट्स इसके ऊपर। तो मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। ये जो ड्रीम है ये अच्छा नहीं है, उसके लिए मत बन। अल्लाह की तरफ से अज्र सवाब के लिए, लोगों की खैर ख्वाही के लिए दाई बन। तो इल्म उसके पास होना ज़रूरी है, इल्म होना चाहिए, खाली जज्बा नहीं, सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, इल्म भी होना चाहिए। बग़ैर इल्म के कैसे काम कर सकता आदमी, गाड़ी चला सकता, आती नहीं लेकिन ले जाता तुमको, कहाँ ले जाता भाई, कब्र में। तो कोई आदमी ऐसी गाड़ी में बैठता, बैठो चचा मैं ले जाता तुमको, आती तो नहीं लेकिन जज्बा बहुत है मेरे अंदर। बैठेगा कोई उसकी गाड़ी में, मरने को हुआ वो भी उतर जाएगा, पेशेंट भी बोलेगा इशारे से बोले नहीं मेरे को नहीं जाना है इसके अंदर, क्यों, ये कब्र में ले जाएगा सीधा मुझको। तो इल्म के बग़ैर रहनुमाई का तसव्वुर ही नहीं हो सकता है। इल्म होना चाहिए, दाई के पास इल्म होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। सूरतुन नहल आयत नंबर 125। अपने रब की राह की तरफ, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दीजिए, हिकमत के साथ, अच्छे वाज से, और उनसे जिदाल कीजिए, बहस मुबासा कीजिए अच्छे तरीके से। कितनी चीज़ें बयान की, 3। नंबर 1
حکمت سے ان کو دعوت دو. حکمت سے دعوت دو کا مطلب کیا؟ حکمت کا معنی کیا ہے؟ وضع الشیء فی موضعہ، چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا. علماء کہتے ہیں ایسے انداز میں دعوت دے، ایک کے بعد ایک بات اور دلیل اس طرح سے پیش کرتا چلا جائے کہ ہر بات اپنی جگہ پر ہو، اور ہر آئندہ والی بات مزید اور بات کو واضح کرتی چلی جائے، یہاں تک کہ حق بالکل نکھر کے سامنے آ جائے. تو ترتیب وار بات کرنا اس طرح سے کہ بالکل حق واضح ہو جائے، یہ کیا ہے؟ حکیمانہ طریقہ ہے گفتگو کا، کہ اختتام شک پر نہیں یقین پر ہو، بلکہ آدمی بات ایسے کریں کہ ہر آنے والی بات سے بات اور مزید، جیسے گرہ کے بعد گرہ کھولی جاتی ہے، ایک دم بات کھل کے ایک دم واضح ہو جائے. نمبر 2 والموعظۃ الحسنہ، یہ اس آدمی کے لیے ہے جس میں ماننے کا جذبہ ہے لیکن معلوم نہیں، تو بڑے حکیمانہ طریقے سے اس کے سامنے بات کو پیش کیا، مان لیا. نمبر 2 دوسرا آدمی وہ ہے جو مانتا تو ہے لیکن عمل پہ نہیں آتا، اس آدمی کے لیے کیا ہے؟ والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے اس کو واعظ کرو کہ اس کا دل دہل جائے اور اس کو اپنی زندگی کی اصلاح کی فکر ہو. تو واعظ و نصیحت کس کے لیے ہے؟ کہ جو مانتا تو ہے لیکن اس کے اندر حرکت نہیں ہے، ایسے آدمی کے لیے واعظ و نصیحت ہے. پہلا کون ہے؟ ماننے کا مزاج اس میں ہے لیکن معلوم نہیں ہے، اس کو خواہ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ اس کو واعظ و نصیحت کی، اس کو کیا ہے؟ حکمت کے ساتھ اس کے سامنے بات پیش کرو. وہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ سمجھدار ہے، مان سکتا ہے اگر صحیح ڈھنگ سے بتائے تو. دوسرا وہ مانتا ہے لیکن کیسا ہے؟ سست ہے. حرکت لانے کے لیے کیا ہو؟ واعظ، ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے اس کے اندر حرکت پیدا کی جائے. تیسرا کون؟ مانتا نہیں مانتا ہو، کچھ اور ہے جس کو صحیح مانتا. اب اسے کیا کرنا پڑے گا؟ بولے گا آپ ایسا بولتے میرے پاس یہ ہے. اب دونوں کیا ہوگا؟ اس کے اندر بحث و مباحثہ ہوگا. اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کرو، گالیاں دے کر، بے عزت کر کے، ہاں جھگڑے فساد، مار پیٹ، اس کی ٹوپی کھینچ رہا، اس کی داڑھی نوچ رہا، نہیں، بلکہ کیسے طریقے سے؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم کیا کرو؟ ان سے جدال کرو، ان سے بحث و مباحثہ کرو اچھے طریقے سے. اچھا طریقہ کیا ہے؟ اپنے دلائل کی قوت بیان کی جائے، اس کے دلائل کی تردید کی جائے اخلاق کے دائرے میں، دلیل کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، آداب کے ساتھ. تو یہ دونوں کرنا پڑتا، اپنی بات صحیح بتانا پڑتا، سامنے والے کی بات میں کیا خلل اور کمی اور اس کے اندر کیا غلطی وہ بتانا پڑتا ہے. تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو کسی اور چیز پر قائم ہو اور آپ کو غلط بول رہا ہے اور وہ اپنی چیز کو صحیح بول رہا ہے، تو اس کے ساتھ جدال کرنا پڑتا ہے، ڈیبیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو. تو یہ 3 طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ایک انسان لوگوں تک حق بات کو پہنچاتا ہے. اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ گہرا علم چاہیے. علم سے بھی اوپر کا مرتبہ حکمت ہوتا ہے. حکمت گہرے علم کو بولتے ہیں، سوجھ بوجھ، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت عطا کی گئی اسے بہت زیادہ خیر دی گئی، خیر کثیر اس کو ملی. تو حکمت کا ملنا بہت بڑی چیز ہے. داعی کو حکمت والا ہونا چاہیے. اب آدمی مثال کے طور پر آپ کسی سے مل رہے ہیں اور اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا اور آپ بتا رہے قبر ایسا دبوچتی اور ایسا کرتی، اور ایک آدمی تو پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، اس کو ایسا عذاب قبر میں ہوا، اور ایک آدمی چغل خوری. آپ کے میرے کو کیا بولنا چاہ رہا؟ تو ان کو جہنم میں عذاب ہونے والا ہے، قبر میں عذاب ہونے والا ہے. غصے میں آ جائے گا آدمی. آپ کس موقع پر کیا بتا رہے اس کو، کس موقع پر آپ اس کے سامنے کیا بات رکھ رہے ہیں؟ تو اس کو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے اتنی کہ موقع دیکھ کر آپ کون سی بات اس کے سامنے رکھنے سے اس کے اندر طلب پیدا ہوگی، اصلاح اس کی ہوگی. سلیقے سے بات کو رکھنا، وہ انتخاب کرنا. خالی معلومات ہونا کافی ہے نہیں، معلومات کے بعد اس معلومات میں سے پیش کرنے کے لیے انتخاب، یہ حکمت ہے. چننا بھی تو ضروری ہے نا، کس کو کیا دینا اور کیسا دینا، یہ حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. خالی معلومات ہے، پیش کر دیا ساری اس کے سامنے، تو نہیں ہوتا ایسا. آدمی کو معلوم ہونا چاہیے یہ آدمی، اس کا مزاج یہ ہے، اس کے سامنے یہ پیش کرنا پڑے گا تاکہ یہ مانے، تاکہ یہ سوچے. تو یہ حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ کیسے ملے گا؟ انبیاء کی سیرت پڑھنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے، علماء کی صحبت میں رہ کر ان سے سیکھنے سے، تب جا کے یہ سمجھ میں آئے گا. ورنہ آدمی بولنے کی بجائے دوسرا کچھ بول دیتا،
اور سامنے والا ماننے والا بھی نہیں مانتا اور بولتا ہے اس لوگ صحیح نہیں ہے، کتنا سمجھا رہا نہیں مانتے لوگ، جبکہ پہنچانے کا اور پیش کرنے کا طریقہ بے ڈھنگا ہے، پیش کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ تو پیش کرنے کا طریقہ حکیمانہ ہونا چاہیے، سلیقہ اس کے پاس بات کرنے کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے اس کی دعوت کا نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا، ہاں مزید باتیں انشاءاللہ ہم مغرب کی نماز کے بعد دیکھیں گے، اس کے بعد اور ایک خطاب انشاءاللہ ہوگا۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔